پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمت 252 روپے 10 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے فی لیٹر اضافہ، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 48 پیسے سستا ہو کر 151 روپے 73 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 62 پیسے سستا ہو کر 164۔ باٹی سے یا لاٹھی سے سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے، اسی سے معاشی استحکام اور امن و امان جڑا ہے۔ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے استحکام یقینی بنانا۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس پر کارکنوں سے خطاب، کہا گورنر راج یا پارٹی پر پابندی پیپلز پارٹی کے لیے پسندیدہ نہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا اتفاق رائے سے ہوگا۔ اپوزیشن اس وقت جمہوری ہے نہ سیاسی، اسلام آباد میں جو ہوا وہ سیاست نہیں تھا۔ پارا چنار میں 100 سے زائد لاشیں پڑی ہیں اور یہ اسلام آباد میں لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کے پی حکومت عوام کے تحفظ کی فکر کرنے کے بجائے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے، انار دلانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ بہتر ہے حکومت چھوڑ کر اس کام پر توجہ دیں۔ پی ٹی آئی کو سیاست میں لانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ٹکڑے کیے گئے۔ بلاول بھٹو نے حکومت کی زرعی اور پانی کی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا، کہا پانی کے مسئلے پر وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے، زور زبردستی فیصلے ہوں گے تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا کیک کاٹا اور کارکنوں کو مبارکباد دی۔ اب خیبر پختونخوا سے کوئی حملہ آور نہیں آئے گا۔ تحریک انصاف والے میدان چھوڑ کر بھاگے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے 24 نومبر کو 9 مئی 2 قرار دے دیا، کہا پارا چنار میں طالبان اور سرحد پار کر کے حملہ آور ہو رہے ہیں، لڑائی کی افغانستان سے پشت پناہی کی جا رہی ہے، انتشار پھیلانے جا رہا ہے تاکہ حکومت نہ سنبھل سکے۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، لشکروں سے حکومت نہیں ہو سکتی۔ گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے، سب سے ملا ہوا، میٹنگ میں ایسی تابعداری دکھاتا ہے، میں بھی ایسا نہیں بیٹھتا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہوں، اس کے اندر آپ ان کو بٹھائیں، چاہے تشیع ہے چاہے سنت ہے، سب بھائی ہے۔ کسی کے اوپر یہ دعوے کرنا اس کو مارنا ثواب ہے، اس کو مارنا ثواب ہے، یہ کافر ہے یا وہ کافر ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی بنیاد ٹھیک کرنی ہے۔ وزراء نے قرم تنازع حل کرانے کا ٹاسک جرگے کو سونپ دیا۔ کوہاٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اتھارٹی اور کھلی چھوٹ دے رہا ہوں، فریقین کو بٹھائیں، لڑائی ختم کرائیں۔ یہ لڑائی زمینی تنازع نہیں، نفرتوں کا نتیجہ ہے۔ فائر بندی کے لیے جرگے کی کوششوں کے دل سے سراہتا ہوں۔ گرینڈ جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنا ٹھیک نہیں، غلط اقدامات کے خاتمے کے لیے سزا دینا انتہائی ضروری ہے۔ ایک صوبے کو اس نہج تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پر مجبوراً آپ کو گورنر راج لگایا جاتا ہے، یہ تو وفاق نے فیصلہ کرنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اتحادیوں کو آن بورڈ لینا ہے۔ جب پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ میرا فیصلہ ہوگا۔ وفاق سمجھتا ہے صوبے میں گورنر راج لگنا چاہیے تو لگے گا۔ وفاق جب صوبے میں گورنر راج لگائے گا تو میں کیوں انکار کروں گا؟ گورنر راج پر پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی میرا ہوگا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور ہمیشہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتے۔ حلف کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو واپس لے کر جاؤں گا۔ علی امین گنڈاپور گھر واپس آ گئے لیکن بانی پی ٹی آئی نہیں آئے۔ گنڈاپور نے تقریر میں بندوق اٹھانے اور ریاست سے لڑنے کی بات کی تھی۔ کے پی میں اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، سارا پیسہ دھرنوں پر لگ رہا ہے۔ یہ جو مرضی جو ہے نا آگ برسائیں اور جتنا مرضی جو ہے وہ ہمیں برا بلا کہیں، گورنر راج کسی صورت میں نہیں لگنا چاہیے۔ گورنر راج کا لگانا جو ہے اس سے بڑی نیکی جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ رانا ثناءاللہ نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا امکان مسترد کر دیا، کہا کے پی میں گورنر راج کسی صورت نہیں لگنا چاہیے۔ گورنر راج پی ٹی آئی کے ساتھ نیکی ہوگی، وہ سیاسی شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتی ہے۔
حکومتی سطح پر کے پی میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ پروگرام اعتراض میں گفتگو، وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا جس طرح یہ سب کو چھوڑ کر بھاگے آئندہ یہی آئیں گے، عوام نہیں ہوگی۔ 15,000 کا مسلح جتھا ہر چیز کو رونتا ہوا اسلام آباد میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ فائرنگ کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے، میڈیا کے ذریعے ملک کو بدنام کر رہی ہے۔ دوسری طرف کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ یہ حق کو تسلیم کرتا ہوں، جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں وہ اچھا نہیں ہوا۔ کسی پارٹی پر پابندی لگانا یا کسی حکومت میں کو ختم کر کے گورنر راج لگانا، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کے متحمل ہوں۔ حالات ایسے نہیں کہ کسی جماعت پر پابندی یا گورنر راج لگایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت کو ایک دن بھی نہیں چلنا چاہیے۔ عوامی رائے کے بغیر بننے والی حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں، صوبے کو مرکز سے لڑانے کے حق میں نہیں۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو بشرا بی بی، گنڈا پور اور ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، پہلا ثبوت قاسم سوری کا ٹویٹ ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں ٹویٹ بانی کے ذہنی توازن کھو بیٹھنے یعنی پاگل قرار دینے کا بیانیہ بنانے کی شروعات ہے۔ علیمہ خانم نے قاسم سوری کے اس گھٹیا ٹویٹ کی تردید کی ہے۔ اب قوم سمجھ رہی ہے کہ یہ سب مل کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی زندگی عزیز ہے اور انہیں ان لوگوں سے بچانا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب سے رابطہ، تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کہا بطور یکجہتی جلد انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ملائیشیا روانہ کریں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال، باہمی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر بھی غور۔ شام میں خانہ جنگی باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا۔ شامی صدر بشار الاسد کا مجسمہ گرا دیا۔ شام کی سرکاری فوج حلب سے پیچھے ہٹ گئی۔ 3 روز سے جاری لڑائی میں اب تک 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ درجنوں شامی فوج کے اہلکار بھی شامل۔ شامی فوج نے حملے کے بعد حلب سے عارضی انخلا کا اعلان کر دیا۔